محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور ہم لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ذکر و تلاوت، اذکار اور خدمت خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور مشق جاری ہے، اور ہم لوگ کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ریاضتوں کو دے اور ان ہمارے اعمال کو جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں اسے شرف قبولیت بخشے. آمین. محترم ناظرین، آج 12 سپارے کا یعنی 12ویں سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سماعت فرمائیں. 12واں پارہ سورہ ہود. سورہ کا آغاز ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت سے ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے. گویا پہلی ہی یعنی آغاز ہی میں یہ واضح ہدایت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی ممکن ہے اور صرف اسی کی ہی عبادت و اطاعت کی جا سکتی ہے. نیز یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت تمہارے لیے خبردار کرنے والے، بشارت دینے والے کی ہے. اگر تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، لیکن اگر اس دعوت سے منہ پھیرا اور یا اس دعوت سے اپنے آپ کو الگ کیا، کنارہ کشی اختیار کی، تو جو تمہیں دی جا رہی ہے تو تم پر ہولناک عذاب آ جانے کا ڈر ہے، ایک خوف ہے. یعنی اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کی اور راہ راست اختیار نہیں کی تو پھر عذاب آنے کا بھی ایک ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. عذاب سے ڈرانے پر لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور ٹھٹھے مارتے تھے، یعنی بھپکیاں کستے تھے، جملے کستے تھے. اس پر انسان کے چھچھورے پن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کبھی انسان کو رحمت سے نوازنے کے بعد اسے محروم کر دیا جائے یا وہ محروم ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ ایک فطری بات بتائی گئی ہے کہ اگر اسے کچھ جو چیزیں میسر تھی اگر وہ چھین لی جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ناشکری میں پڑنے لگتا ہے. اور اگر اس پر آئی ہوئی کوئی مصیبت یعنی کوئی وہی مصیبت اگر ٹال کر اسے نعمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور پھولے نہیں سماتا. البتہ جو لوگ صبر کرنے والے اور نیکوکار ہوتے ہیں وہ ایسا چھچھورا پن اختیار نہیں کرتے. اس کے بعد کی آیات حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کر کے مشرکین کو یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی تو انہیں ایک زبردست سیلاب میں غرق کر دیا گیا. یہاں تک کہ خود نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا گیا کیونکہ وہ بھی نبی نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں میں شامل تھا. آگے حضرت ہود اور ان کے قوم عاد کا ذکر کیا گیا کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی. ان کی قوم نے بھی انہیں اسی طرح جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی جس طرح قوم نوح نے جھٹلا دیا تھا اور حضرت نوح کی بات نہیں مانی تھی. آخرکار اس قوم پر دنیا و آخرت دونوں جہاں میں پھٹکار برسائی گئی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے بھی وہی حرکت کی تھی. چنانچہ کسی قوم کو محض 3 دن کی مہلت دی گئی، یعنی انہیں 3 دن کا ایک وقت دیا گیا، اور کسی کو اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی اور انہیں ہلاک کر دیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان دونوں قوموں کا حشر ہوا اور کیا خطرناک انجام ہوا تھا. واقعی عبرتناک ہے، اسے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی سخت اور دردناک ہوا کرتی ہے. پھر آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بس یہ جو زندگی ہے گنی چنی مدت ہے، اسی کے آنے میں یعنی جو وقت ہے اس کے آنے میں بس کچھ ہی مدت باقی ہے. جب وہ دن آ جائے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی. گویا قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی کے تعلق سے وہ بات کرے.
اس دن بدبخت لوگ دوزخ میں اور نیک بخت لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں فیصلے کا وقت پہلے سے مقرر نہ کر لیا گیا ہوتا تو اب تک ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی حرکتوں سے واقف نہیں ہے۔ مطلب عذاب میں تاخیر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے اور وہ بہت ہی چالاکی سے بچتا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے اسے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے اور اسے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے وہ ایسے وہم و گمان میں بھی نہ رہے، ورنہ جس دن وہ رسی ٹائٹ کرے گا تو وہ پھر اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ راہ راست پر ثابت قدم رہیں، ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یعنی اس معاملے میں کوئی نرمی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو احکام دیے جا رہے ہیں اسے واضح طور پر پیش کر دیا جائے، کسی کو اچھی لگے یا بری اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ انہیں دن کے دونوں سروں پر، یعنی ہم کہیں کہ فجر اور مغرب کے وقت اور کچھ وقت گزرنے پر، یعنی عشاء کے وقت نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا کہ ایک فجر اور مغرب اور عشاء کے وقت کی گویا نشاندہی کی گئی ہے۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں ان کا مقصد آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ ان قصوں سے آپ کو حقیقت کا علم اس کے آپ کو ظاہر حقیقت کا علم ملا ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی ہے۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور دونوں مل کر اپنے اپنے انجام کا انتظار کریں۔ یہاں یہ حقیقت بھی بتانی ضروری تھی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ یعنی سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کفار مکہ نے غالباً یہود کے اشارے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب جاننے کے لیے سوال کیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ یا تو آپ اس کا تفصیل سے جواب نہیں دے پائیں گے یا ٹال مٹول کر جائیں گے، بعد میں کسی یہودی سے پوچھ کر اس کا جواب دیں گے۔ اس طرح آپ کی نبوت کا بھرم، جو ایک طرح کا بھرم ہے، وہ کھل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہ سورہ نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کر دی اور کفار کی سازش ناکام ہو گئی۔ اس قصے کو بیان کرنے کے دیکھا جائے تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت فراہم کرنا اور یہ بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی وحی نازل ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی ہی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام آتا ہے جس سے وہ سارے علوم نبی کو دیے جاتے ہیں جو نبی نہیں جانتا۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش اور سرداران قریش جو کچھ کر رہے تھے وہ بے عینی ہی ویسا ہی تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، اور انجام بھی وہی ہونا ہے جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ہوا کہ آخر ایک دن یوسف کو علیہ السلام کو عروج حاصل ہوا اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ یعنی ان کے بھائیوں کا جو حشر ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، ہم جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں نوازا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کفار و مشرکین کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی و مقام عطا کیا گیا، جبکہ یہ کفار و مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے یا انہیں تکلیف پہنچاتے تھے تو ان کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش، ہم جب دیکھتے ہیں کہ قریش کے لوگ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا،
آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دربار میں، اس محفل میں جب سارے لوگ جتنے جو بھائی تھے وہ سب اکٹھا ہوئے تو ان کو بھی ایک احساس ستا رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہی نقشہ یہاں پر بھی کھینچا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں، مطلب آپ بہت کریم النفس انسان ہیں اور باظرف انسان ہیں، اور ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے وہ اس سے بھی آپ واقف ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ان کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر بعد میں اسی طرح ظاہر ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہی نکلا کہ ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان جو کچھ گزرا اس کی تفصیل جو اس سورہ میں بتائی گئی ہے وہ کئی برسوں پر محیط ہے کہ کم سنی کی عمر میں ان کے بھائیوں نے انہیں پہلے ایک کنویں میں ڈال دیا اور گھر جا کر اپنے والد سے جھوٹ بول دیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے. اس کے بعد ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچ دیا. وہاں بھی وہ ایک عرصے تک جیل میں رہے. پھر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ انہیں مصر کا حاکم بنا دیا گیا. ایک بار ایسا ہوا کہ پورے علاقے میں قحط پڑا، لیکن آپ کی سمجھداری سے مصر اس قحط سے محفوظ رہا. اس وقت دوسرے لوگوں کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے. آگے چل کر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی یوسف ان کا بھائی ہے جسے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو وہ اپنے بھائی کے آگے سجدے میں گر گئے. یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد ایک نبی کا عظیم کردار بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی تخت حاصل ہوا اور وہ مصر کے حاکم بنا دیے گئے تو اس پر اکڑنے کے بجائے، اس پر اترائے نہیں، اس پر اکڑے نہیں، بلکہ اس وقت ان کی زبان سے نکلا بھی تو یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، میرے اہل خانہ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. نیز فرمایا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی جو ہے اس کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا کیا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. آخر میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ زمین پر دوسری قومیں ہیں تو دوسری قوموں کے آثار بکھرے پڑے ہیں، ان پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی عبرت کی اتنی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرے تو ان سب کے لیے سنبھلنے کا موقع ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف ان کا میلان ہوگا. ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی بتایا گیا کہ ان میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یعنی ان سب عبرت ناک واقعے سے بھی وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل و شعور ہو اور جو چیزوں کو سمجھتے ہوں اور اسے پرکھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ ان چیزوں کا کیا انجام ہونا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے.